السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں عمیر بخاری BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستانی خارجہ پالیسی اور عالمی امور۔ مطلب کہ جو دنیا کے اندر مسائل یا مختلف ایشوز چل رہے ہیں ان کے متعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ عبارت ہے۔ ہم کسی ملک یا قوم کے خلاف کوئی جارحانہ عزائم نہیں رکھتے ہیں اور قومی و بین الاقوامی امور و معاملات میں انصاف اور دیانت کے اصول پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا میں خوشحالی کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ دنیا کی مظلوم و محکوم قوموں کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہر قسم کی مدد کریں گے۔ عالمی امور اور پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ آج کی دنیا سرد جنگ کے بعد کے دور سے گزر رہی ہے۔ سرد جنگ مینس کہ ایسی جنگ جس میں ہتھیار استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کو پروپیگنڈا وار بھی کہا جاتا ہے، جس میں دنیا کی طاقت کا توازن بگڑ گیا ہے اور صرف امریکہ ہی دنیا کی عظیم طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ اس دور میں امریکہ نے نیو یارک ورلڈ آرڈر کو مرتب کرنے کا پروگرام بنایا اور دنیا کے بہت سے ممالک کو اپنی نہج پر ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال میں پاکستان کی جغرافیائی حالت پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اہم بنا دیتی ہے۔ دنیا میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ عالمی امن کی خاطر پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں وقتاً فوقتاً بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں لانا پڑتی ہیں۔ ان میں ہے دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کی بنا پر امریکہ نے دہشت گردوں کے خلاف عالمی اتحاد بنایا۔ پاکستان نے عالمی دباؤ کے پیش نظر اقوام متحدہ کے پرچم تلے دہشت گردی کی مہم میں عالمی برادری کا ساتھ دیا، لیکن یہ کوشش کی کہ قومی مفادات پر زد نہ پڑے۔ تاہم پاکستان اس بات پر خصوصی توجہ دے رہا ہے کہ آزادی کی تحریکوں اور دہشت گردی کے درمیان واضح فرق کیا جائے، جیسا کہ فلسطین یا کشمیر کے اندر ہے کہ وہاں پر جو مجاہدین ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو دہشت گرد نہ کہا جائے، اور دہشت گردی کے نام پر آزادی کی تحریکوں کو کچلنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ اس کے بعد ہے مسئلہ فلسطین کی حمایت۔ اسرائیل فلسطینیوں کے مسئلے پر انسانی حقوق کو جس طرح پامال کر رہا ہے، پاکستان اس کی حمایت نہیں کرتا اور فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے حل ہو۔ اس سلسلے میں رونما ہونے والی تبدیلیاں پاکستان کو خارجہ پالیسی مرتب کرتے وقت انتہائی احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے پاک بھارت تعلقات۔ جنوبی ایشیا میں بھارت دہشت گردوں کی عالمی مہم کو غلط موڑ دے کر پاکستان کو الجھانا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے موجودہ حالات میں پاکستان کی اہمیت کے پیش نظر بھارت کو ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ موجودہ حالات میں پاکستان کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ حالات کے بدلنے کے ساتھ عالمی طاقتیں بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر دیں۔ اس کے علاوہ ہے نظریہ اسلام کا تحفظ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد قومی سلامتی اور معاشی خوشحالی اور نظریہ اسلام کا تحفظ ہے۔ پاکستان کو دوسروں کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے بنیادی مقاصد کے حصول کے لیے خارجہ پالیسی ترتیب دینا پڑتی ہے، کیونکہ تہذیبی تصادم کے اس دور میں اسلامی بنیادی طور پر لادین مادہ پرستوں کے نشانے پر ہے۔ ان حالات میں خود مختار خارجہ پالیسی وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ مسئلہ کشمیر کی حمایت۔ پاکستان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے۔
اس کو حل کرنے کے لیے پاکستان کو تمام پرامن ذرائع اپنانے چاہئیں۔ اس سلسلے میں پاکستان ہمیشہ سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ جیسے عالمی پلیٹ فارم سے حل ہو۔ کشمیر کے مسئلہ کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی پاکستان اور بھارت معاشی خوشحالی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پاک افغان تعلقات۔ پاکستان افغانستان کا ہمسایہ مسلم ملک ہے، جس کی یکجہتی و خوشحالی کے بغیر پاکستان بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے بھی مؤثر کردار ادا کرے اور افغانستان کی اسلامی تشخص کو بحال کرنے میں مدد دے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت۔ پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 1998 میں ایٹمی دھماکے کر کے اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان ایسا نہ کرتا تو بھارت پاکستان کو شدید نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ اب ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے پاکستان پر مزید ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ علاقائی اور بین الاقوامی امن کی خاطر اپنا کردار ادا کرے۔ وسطی ایشیا کے مسلم ممالک سے تعلقات۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خوشحالی کے لیے وسطی ایشیا کے مسلم ممالک سے گہرے روابط اور خاص طور پر معاشی روابط قائم کرے۔ معاشی خوشحالی کے لیے پاکستان کو اقتصادی تعاون کی تنظیم میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اور لاسٹ پہ ہے حاصل کلام۔ غرض یہ کہ پاکستان کی خارجہ تعلقات کے حوالے سے عالمی سطح پر اپنی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اس بات کی متقاضی ہے کہ پاکستان کو ماضی کی غلطیوں کو اپنی خارجہ پالیسی میں نہیں دہرانا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے ہمسایہ ممالک، مسلم ممالک اور دنیا کی بڑی طاقتوں سے توازن کی بنیاد پر تعلقات رکھنے چاہیے اور بنیادی نظریاتی مقاصد کے حصول کے لیے دن رات کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں جہاں پر مسئلہ کشمیر پر ہمارے دوست اور دشمن واضح ہو چکے ہیں، ہمارے انتہائی قریب مسلم ممالک جن کو ہم اپنے انتہائی قریب مانتے ہیں، وہ بھی مسئلہ کشمیر پر اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہوئے خاموش ہیں، اور ان کی یہ خاموشی ہمیں بہت ہی تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے۔ اور کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی کھل کر حمایت کی ہے۔ پاکستان کو بھی اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ ہم ان ممالک کے پیچھے نہ پڑے رہیں جو مشکل وقت میں ہمارے کام نہیں آتے، بلکہ ہم ان کے ساتھ زیادہ دوستانہ تعلقات، زیادہ برادرانہ تعلقات استوار کریں جو مشکل وقت میں ہماری آواز بنتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔